یزداں مزاج عرش سے اتری ڈھلی ہوئی، دستے خدا سے زینت دستے علی ہوئی، ایک ایک مارکے میں برابر چلی ہوئی، مولا علی کے ہاتھ کی تھی وہ پلی ہوئی، تھی خانہ زاد ازل سے شہ مشرقین کی، بچپن سے جانتی تھی طبیعت حسین کی۔ مرثیہ اصل میں واقعہ کربلا سے پہلے بھی لکھا جاتا تھا، لیکن واقعہ کربلا کے بعد یہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ یہ دنیا کا واحد واقعہ ہے جس نے نہ صرف یہ کہ نئی اصناف سخن کو جنم دیا ہے، بلکہ پہلے سے موجود جو صنف مرثیہ تھی وہ اسی کے نام ہو کر رہ گئی۔ تو میر ضمیر نے اصل میں اس کو مسدس میں شروع کیا اور اس کے 9 اجزاء مقرر کیے، جس میں چہرہ ہے، سراپا ہے، رخصت ہے، جنگ ہے، رجز ہے، بین ہے، شہادت ہے، تلوار ہے، ذوالجناح ہے، اور پھر آخر میں جا کے دعا ہے۔ میں کلاسیکی مرثیہ لکھتا ہوں، جدید موضوعاتی مرثیہ میں نہیں لکھتا۔ یعنی ان میں فرق یہ ہے کہ کلاسیکل جو مرثیہ ہے اس میں کوئی 200-250 بند ہوتے ہیں جن میں پورے کے پورے 9 اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ میں نے اس کو فالو کیا اور انیس کی روایت کو فالو کیا۔ تو ابھی جو میں سنانے لگا ہوں یہ مدینہ سے رخصت ہے سادات کی مکہ میں، اور پھر مکہ سے رخصت ہے کربلا کی طرف۔ تو عرض کرتا ہوں، کیا جانیے کیا دہر پہ افتاد پڑی تھی، مخلوق پریشان تھی مبہوت کھڑی تھی، فرقت کی سنا نافع وصلت میں گڑی تھی، خورشید جہاں تاب کے ڈھلنے کی گھڑی تھی، اندوہ جدائی میں شجر سوکھ رہے تھے، بن بن کے سمندر میں بھنور سوکھ رہے تھے، غوغا تھا کوئی دیر میں لٹتا ہے مدینہ، آلے شہ لولاک سے چھٹتا ہے مدینہ، یہ کس پہ زمین تنگ ہے گھٹتا ہے مدینہ، گویا کہ مدینے ہی سے اٹھتا ہے مدینہ، رخصت سے بری اور خبر کوئی نہیں تھی، محروم در اشک نظر کوئی نہیں تھی، رقصندہ جو طاؤس تھے سم بھول گئے تھے، آہو جو رمیدہ تھے وہ رم بھول گئے تھے، سب محتسباں کثرت و کم بھول گئے تھے، تحریر کے تیور ہی قلم بھول گئے تھے، منہ موڑ لیا آب سے مٹی کے گھڑوں نے، دم بھر کو زمین چھوڑ دی پیڑوں کی جڑوں نے، پابوسی عابد کے لیے آئی تھی خوشبو، روتے ہوئے کہتی تھی کہ اے مرکز ہر سو، کچھ فرق نہیں اکبر و احمد میں سرے منہ، گرمی سے تپک جائے گا یہ گوہر خوشرو، وہ لو ہے کہ شب میں بھی ہمکتی ہے بدن کو، تیغے تپش دشت دھنکتی ہے بدن کو، سورج کی تمازت سے پگھل جاتا ہے فولاد، صحرائی صدا ہو کے بکھر جاتی ہے فریاد، ہر سمت فقط حشر ہے عنقا ہے وہاں بعد، 100 دکھ ہیں تکالیف ہیں ہر گام ہے افتاد، صدیوں سے وہ آفت کدا آباد نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ جائے بشر زاد نہیں ہے، ہستی کا وہاں نام نہیں ہے کسی پہلو، اس ڈر سے نکلتے نہیں دبکے ہوئے آہو، طرفہ ہے کہیں آتش محشر پہ وہاں لو، سہمی ہوئی رہتی ہے اسی خوف سے خوشبو، سربند ہے نافے سے نکلتی ہی نہیں ہے، تحریر لفافے سے نکلتی ہی نہیں ہے، ہر صبح نئی آنچ ہے ہر شام نیا جبر، مر جائے جو انسان تو ملتی ہی نہیں قبر، بیکار ہے اس دشت میں ایوب نما صبر، اس خشک خرابے پہ برستا ہی نہیں ابر، بوندوں کی جگہ جسم پہ پڑتے ہیں شرارے، جلتے ہوئے خورشید سے جھڑتے ہیں شرارے، رو رو کے برا حال تھا باد چمانی کا، بجلی کو فقط ہوش تھا زنجیر زنی کا، اسرار تھا اس بات پہ محتاج و غنی کا، کوفہ میں چلن عام ہے وعدہ شکنی کا، اصرار تھا اس بات پہ محتاج و غنی کا، کوفہ میں چلن عام ہے وعدہ شکنی کا، وہ لوگ کسی حال میں ایفا نہ کریں گے، پہلے کی طرح
عید کی پرواہ نہ کریں گے، وہ اپنے کیے عید سے پھر جائیں گے فوراً، مجبور نہ ہوں گے پر بدل جائیں گے قصداً، دہرائیں گے آبا کی روایات یقیناً، نسلاً ہی جفا جو ہیں ستم کیش ہیں اصلاً، اس واسطے درخواست ہے رک جائیے آقا، ان پردہ نشینوں پہ ترس کھائیے آقا۔ ہر دم ہے وہاں تار تنفس کا تعطل، ہر آن وہاں پر ہے مصائب میں تسلسل، اس دشت میں جینے کا حوالہ نہیں بالکل، نئے نکھت و ریحان ہے نئے شبنم و سنبل، مرضی نہیں اپنی کہ حرم جائیں وہاں پر، مولا جو اجازت ہو تو ہم جائیں وہاں پر۔